یہاں تک کہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں، ایک دوسرے کی پوری طرح حمایت کریں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکیں گے۔ پہلے کس کا ذکر ہے، انسانوں کا یا جن کا؟ انسانوں کا۔ دوسری طرف ایک اور چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تحدی، چیلنج، اور اس چیلنج میں کہا ہے تم لا ہی نہیں سکتے قرآن جیسی چیز، نہ انسان نہ جن۔ دوسری طرف ایک اور چیلنج ہے سورۃ الرحمن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں کے بڑے مجمع، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو کہ جو بارڈر بنائے ہوئے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، ان میں سے گزر جاؤ، ان کے اندر سے تو ان کو توڑ کر نکل جاؤ، نفوذ کہتے ہیں توڑ کر نکل جانا، تو ان کو پار کر دو، فنفذوا، کر لو، لا تنفذون الا بسلطان، کہیں نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہیں اتھارٹی ملے، تمہارے پاس جب تک ویزا نہیں ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں اصل میں، سلطان عربی میں بادشاہ کی دی ہوئی جو بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا اقتدار ہوتا ہے، اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو اگر آپ جاتے ہو کسی شہر میں اور وہاں پر آپ کو سیکیورٹی روک دیتی ہے، یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے، اور آپ ایک کارڈ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے، گورنمنٹ ایشو وہ کارڈ، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ سلطان۔ یا آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی یا اتھارٹی ہے اس کارڈ کے اندر، اس کی بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہو۔ جو پولیس والا گاڑی کو روکتا ہے کسی کی، اس کو اصل میں حکومت نے سلطان دی ہے۔ تو جو بادشاہ یا حکومت یا ملکیت جو کسی کو پراکسی کے ذریعے، کسی کارڈ کے ذریعے، کسی یونیفارم کے ذریعے جب وہ اس کو اقتدار دیتی ہے نا، تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے حکومت کے ساتھ۔ اس وقت پولیس کی بات نہ ماننا حکومت کی بات نہ ماننا ہوتا ہے۔ وہ آپ ایک فرد کی نافرمانی نہیں کر رہے، ایک پورے نظام کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو اس قسم کے اقتدار کو سلطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، تو تم آگے نہیں جا سکو گے۔ دو چیلنج ہیں، ایک چیلنج ہے قرآن کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ سب اکٹھے ہو کے، اور دوسرا چیلنج ہے جن اور انسانوں کو کہ آسمانوں کے بارڈر سے آگے نکل جاؤ۔ دونوں ہی ہے نا چیلنج، لیکن ایک چیلنج میں انسان کا ذکر پہلے اور دوسرے چیلنج میں جنات کا ذکر پہلے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سب سے اعلیٰ زبان کی، اور وہ کیا صلاحیت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اصل میں جو ہماری جو ایک خصوصیت ہے نا، دیکھیں بندر کی بھی زبان ہے، ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چڑیوں کی بھی زبان ہے، وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ جو سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان بھی سمجھ آ گئی تھی، منطق الطیر، ان کی زبان بھی ہے، چونٹیوں کی بھی زبان ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، زبان تو سب کی ہے، لیکن جس طرح کی صلاحیت زبان کی اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ہمیں دیا ہے ایک مزید صلاحیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اصل میں بانا یبینو کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، دو چیزوں کو الگ کرنے کو بانا کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے اور میرے بین ایک مسئلہ ہے، بین بھی بانا سے نکلتا ہے، درمیان میں کوئی چیز آ جائے، دو چیزیں الگ ہو جائے، وہ بینہ ہوتا ہے۔ تو اسی سے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں وضاحت کا معنی ہے نا، اس میں علیحدگی کا معنی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں، عربی کلچر میں وضاحت اور علیحدگی ایک ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں۔ دوسری طرف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں نا، خط، اس میں اور کنفیوژن کے الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی کنفیوژن کا تعلق مکس کرنے سے ہے اور وضاحت کا تعلق علیحدہ علیحدہ کرنے سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ فرض کریں دودھ میں چینی ملاتے ہو تو وہ ایک چیز بن گئے، اب کنفیوژن ہے کتنی چینی ہے کتنا دودھ ہے، لیکن اگر ان کو الگ الگ رکھو تو صاف ہوگا یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے، اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو الگ کرنے میں وضاحت ہوتی ہے۔ اب انسان کو کیا سکھایا؟ انسان کو سکھایا پہلے تو حروف کی تمیز،
ایک لفظ میں متعدد حروف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں کہوں کتاب تو کاف ہے اور تے ہے اور الف ہے اور بے ہے، اور کتاب ان 4 حروف کی خاص ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے، اور جب میں منہ سے یہ لفظ بولتا ہوں تو کاف کی آواز تے سے الگ ہے کہ نہیں، اور تے کی آواز الف سے الگ ہے کہ نہیں، اور الف کی آواز سے بے سے الگ ہے کہ نہیں؟ آپ چڑیا کو سنو تو اس کی آوازوں میں علیحدگی آتی ہے؟ نہیں۔ انسان کو سنو تو اس کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کی علیحدگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک لفظ اگلے لفظ سے علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ لفظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ بنتے ہیں، ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ ہوتا ہے، پھر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے علیحدہ ہوتا ہے، پھر ایک مضمون دوسرے مضمون سے، پھر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے، پھر ایک کتاب دوسرے کتاب سے، ایک علم دوسرے علم سے۔ سارا علم انسان کا علیحدگی کی بنیاد پر ہے۔ آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز پڑھنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو، یہ کانسیپٹ کر لو، یہ کانسیپٹ کر لو۔ اگر آپ 2 کانسیپٹس کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دو گے، امتحان میں پاس نہیں ہونا آپ نے، ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ میتھمیٹکس میں کسی کو مشکل ہو رہی ہو مسئلہ حل کرنے کی تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا کوشچن ہے، ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا، چلو اب یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا، پھر یہ ٹکڑا علیحدہ کرتا ہے، اور اس علیحدہ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے بیان۔ بیان، اور اس کی بنیاد پر انسان نے آرٹ بنایا، سائنس بنائی، فلسفہ بنایا، لٹریچر بنایا، شاعری بنائی، کیا نہیں بنایا۔ ہم جس مقام پر انسانیت پہنچی ہے نا، وہ ایک عجیب مقام ہے۔ ہمارا آرکیٹیکچر آج کا جس ہال میں ہم کھڑے ہیں، اس آرکیٹیکچر میں، اس کے بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، آج سے 1000 سال پہلے وہ دستیاب تھی یا نہیں؟ نہیں تھی۔ اور جو 1000 سال پہلے بلڈنگ بنی ہوگی وہ اس سے 1000 سال پہلے اس کی دستیاب تھی یا نہیں؟ نہ۔ لیکن جو آج بنا ہے نا، وہ اس کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اس میں 1% ترقی آئی، پھر اس میں 1%، اب جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں نا، یہ اس کی بنیاد پر پہنچے ہیں نا۔ اور جو چڑیا لاکھوں کروڑوں سال سے ہے اس خطے پر، وہ جب گھونسلہ بناتی ہے تو وہ آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے جو کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے الگ الگ کر کے لکھ لیا، ڈاکیومنٹ کر لیا، آرکیٹیکچر ایسے ہوتا ہے، کالم ایسے ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ایسے بنتی ہے۔ کسی نے وہ علم دیکھا، اس میں اضافہ کیا، اس کو بیان کر دیا، کسی نے آ کے مزید بیان کیا، کسی نے آ کے مزید بیان کیا۔ یعنی ہم انسانیت ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے۔ بیان یہ ایک چیز ہے جو ہم تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے، تمام مخلوقات سے۔ ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بھی اس موڑ پر آ کر بھی اب انسانیت کا ذکر اس آیت میں پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو بھی بیان کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ اس میں بھی برے اور صحیح کی علیحدگی کی گئی ہے۔ اس میں انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے الگ کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ حدیث ہے، جب اللہ ان کی زبان سے بلواتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن یعنی ایک ہی انسان کی، ان کی آواز ایک ہی ہے، ان کا لہجہ ایک ہی ہے، لیکن کچھ الفاظ اللہ کے اور کچھ الفاظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یہ جس علیحدگی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب کہا کہ یہ جو صلاحیت ہے بیان کی، پوری مخلوق میں کسی کو ایسی صلاحیت زبان کے اوپر عبور کی کسی اور مخلوق کو نہیں ہے جیسی انسان کو ہے۔ تو اگر چیلنج دینا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ، تو اس چیلنج کی زیادہ صلاحیت کیا ہے، جن کو ہے یا انسان کو ہے؟ انسان کو ہے۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ لیکن دوسری طرف دور دور آسمانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت ہے۔ وَإِن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی، سمندر کی تہ تک جانے کی، آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی، یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے۔ ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں، اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے،
لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹورزم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، تو وہاں کیا کہا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ، ایک ایک لفظ کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام. حمید الدین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے، آپ کو لگاؤ ہے، تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا، میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی، عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے. اس نے اپنے کلام، جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی، اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا. پہلے صفحے پہ دلائل النظام، یعنی قرآن میں جو نظم ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا باقی پڑھنے کی، اب میں پڑھوں کیا اس کے بعد. تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی، اس کتاب میں بڑی پیاری حمد تھی. شاید تھوڑی سی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الصانع الخلق على